أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. جس قوم کی منافی اپنے لیے فارسی شخص کو سمجھتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی اطاعت کو محبت کو محبت کے ساتھ فرمایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا اس انسان کی ہدایت کا وہ اہتمام فرمایا اور ہدایت کے لیے اس نے سب سے پہلے 1,24,000 معصوم انبیاء بھیجے. 313 میں سے رسول تھے. جب نبوت کا باب بند ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ہدایت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے امامت کے عہدے کو مستقل کروایا. اس لیے اگر آپ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے اٹھا لایا, منصب نبوت دیا, منصب رسالت دیا, صاحب شریعت بھی تھی. جب انہیں منصب نبوت ملا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری اولاد کو یہ منصب نبوت عطا کر, رسالت ملا یہ نہیں کہا میری اولاد کو منصب رسالت عطا کر, لیکن جب کہا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا, تو فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی, اور الہ میں اپنی اولاد کے لیے ادھر امامت کا سوال کرتا ہوں. یعنی نبوت کے جب وہ نہیں سوال کیا, رسالت کا نہیں کیا, بلکہ جب امام بنایا تب کہا تو وہ ضروریت کہ میری اولاد کو یہ قوت امامت عطا کرنا. آخر کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ نبی کی دورس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ منصب نبوت اور رسالت کا باب بند ہو جائے گا, کہ منصب امامت وہ ہے کہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین, کہ ہم تمہاری اولاد کو یہ منصب امامت عطا کروں گا, لیکن جو ظالم ہے انہیں یہ عہدہ نہیں ملے گا, بلکہ جو معصوم عن خطا ہوں گے ان کو عہدہ امامت سے نوازا جائے گا. اور پھر اگر وہی عہدہ امامت و ولایت کے حوالے سے بات کریں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 13 سال مکہ میں گزارے, 10 سال اپنے مدینے میں گزارے. رسول خدا نے 10 ہجری میں جو حج کیا وہی رسول خدا کا پہلا اور آخری حج تھا, جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام مکہ میں یا مدینہ میں اس وقت نہیں تھے, بلکہ امیر المومنین یمن میں موجود تھے. اور رسول خدا نے امیر المومنین کو پیغام بھجوایا تھا کہ علی میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں, آپ بھی میرے پہنچنے سے پہلے مکہ میں پہنچ جائیں. اب رسول خدا زکات کے آخری ہفتے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اور امیر المومنین بھی یمن سے روانہ ہو گئے. وہ اپنے سواری کے جن مولا کائنات ساتھ لے کے آئے تھے, اور یہاں تک کہ جب آخری حج ہو گیا اور واپس رسول خدا اور سارے حجاج کرام مسلمان جا رہے تھے, تو ایک جگہ ہے جس کا نام غدیر خم ہے. یہ جو یہاں پہ حاجی اور یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ کچھ میقات ہے. میقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جگہ سے احرام باندھیں گے. مثلا یہ ممکن نہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, میں اپنے گھر سے احرام باندھ کے احرام کی نیت کر کے مکہ چلا جاؤں, نہیں میرا حج جاؤں گا باطل ہو جائے گا. اب صرف ایک صورت ہوتی ہے کہ میں نے نظر یا منت مانی ہوئی ہو تو پھر یہ احرام ٹھیک ہوتا ہے. مطلب وہ جو میقات ہے مقرر, وہاں اس میقات سے جا کر احرام باندھنا پڑتا ہے. تو عام طور پہ جو جدہ کے راستے مکہ جا رہے ہوتے ہیں انہیں جوفہ میقات پڑتا ہے. اس جوفہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اس جگہ کا نام غدیر خم ہے. غدیر عربی میں کہتے ہیں تالاب کو, چونکہ یہ وہ کہتے ہیں جگہ تھی کہ جہاں پر پانی کا بھی انتظام تھا اور وہاں پر کچھ درختوں کے بھی جھنڈ تھے, یعنی سایہ بھی موجود تھا. اور پھر وہاں سے مختلف راستے, عراق والوں کا راستہ الگ ہو جاتا ہے, یمن والوں کا الگ ہو جاتا ہے,
دیگر شہروں کا، شام والوں کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ جب یہاں پہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور اس حوالے سے تمام مفسرین جو معتبر ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مجیدہ سورۃ المائدہ کی، جیسے تفسیر در منصور میں بھی موجود ہے، فخر الدین رازی صاحب نے تفسیر مفاتیح الغیب میں بھی یہ لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ موجود ہے کہ جب آپ اس مقام پہ پہنچے پھر اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یا رسول جو حکم آپ پہ نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ إِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کا مطلب ہے آپ نے رسالت کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اب آیت کا انداز بتاتا ہے جو اپنا جملہ ہے، یعنی رسول کو بھی یہ خدشات موجود تھے کہ جب میں امیر المومنین کی امامت کا اعلان کروں گا، ان کی ولایت کا اعلان کروں گا تو کچھ شر پسند وہاں پر شرانگیزی کریں گے۔ تو اللہ نے نفسیاتی طور پر رسول کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ میرے نبی اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب وہاں پر رسول خدا نے در حقیقت صرف یہ نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ولایت کا اعلان کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے دینی طور پر علی کی طرف رجوع کرنا ہے، بلکہ اگر آپ اس میں غور کریں نبی نے پہلے ایک جملہ کہا مولا کی مولایت کا اعلان کرنے سے پہلے، أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کیا میں تم لوگوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا مطلب؟ یعنی اتنا مجھے اپنی جان پہ حق نہیں ہے جتنا نبی اور امام کو میری جان پہ حق ہے۔ یعنی اگر نبی مجھے کہے کہ تم اپنی جان قربان کر دے، مجھے یہ سوال کا حق نہیں ہے کہ کیوں جان قربان کروں، یہ تو جان میری ہے۔ نہیں، میری جان پر، مومنوں کی جانوں پر نبی ان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ قالوا بلا، تمام حاضرین نے کہا بالکل ایسا ہے کہ آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ نبی نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یعنی اب نبی نے کیا کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کی زندگی میں میں اس کی جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اسی طرح میرے بعد علی اس کی جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور پھر نبی نے ایک دعا مانگی، اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ، وعاد من عادا، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، وانصر من نصر، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کا ہمیشہ مددگار ہے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کی مثال دیتا ہوں، مثلاً اگر کینار روڈ پہ ایک حادثہ ہوا، ایک شخص آیا، اس نے ہمیں بتایا میں نے دیکھا ابھی کینار روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد 2-4 لوگ اور آئے، انہوں نے کہا ہم نے ابھی دیکھا کینار روڈ پہ حادثہ ہوا ہے۔ اس کے بعد 10 افراد ہم لوگ اور آئے پاس، انہوں نے بھی ہمیں آگے کی خبر دی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 50 لوگ اور آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے وہاں پہ یہ حادثہ ہوا۔ اب جب اتنے زیادہ لوگ ہمیں ایک ہی واقعہ اور حادثہ کی خبر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہمیں اطمینان ہو جائے گا وہاں پر کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تو یہ حدیث متواتر ہے، 110 اصحاب نے یہ حدیث نقل کی، یعنی کتب حدیث میں 110 صحابیوں نے کہا کہ ہم نے رسول خدا کو مقام غدیر خم پہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر تحمید قادری صاحب نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے اسی واقعے غدیر مولا کی ملائیت پہ، اس کا نام ہے السیف الجلیل
علم منکر ولایت علی۔ حالانکہ اگر اس کے کتاب کا آپ ترجمہ ہی پڑھیے، کتاب اردو میں ہے، انہوں نے نام عربی میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اردو والی کتاب کا نام عربی میں کیوں رکھا، لیکن اس کا اردو میں ترجمہ کیا بنتا ہے کہ السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یعنی ولایت علی کے منکر کے دل پر چلنے والی تلوار۔ انہوں نے کتاب میں وہ ساری احادیث مختلف اصحاب سے، اہل سنت برادران کے حوالہ جات سے لکھا کہ یہ بات سچ ہے کہ جو مولا علی کی مولائیت کا اعلان کیا گیا۔ لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے، ولایت کے یہاں پہ دو معنی ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ لیکن یہاں پر ولایت سے مراد ولایت باطنی ہے، یہ قول قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے جب مولا علی کی مولائیت کا اعلان کیا تو وہاں پر مطلقاً غیر مشروط ان کی مولائیت کا اعلان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ علی فلاں چیز میں ولایت رکھتا ہے فلاں چیز میں ولایت نہیں رکھتا، بلکہ کہا جیسے میں تم پر ولایت رکھتا ہوں ویسے ہی علی ولایت رکھتا ہے۔ اگر تو نبی کے پاس ظاہری بھی ولایت تھی باطنی بھی ولایت تھی تو مولا علی کے پاس بھی یہ دونوں ولایتیں موجود ہیں۔ اور یہی ہم شیعہ حضرت کرام کا عقیدہ ہے کہ صرف مولا کا اعلان کی باطنی ولایت کا اعلان نہیں ہو رہا تھا، ان کی ظاہری ولایت کا بھی اعلان تھا اور باطنی ولایت کا بھی اعلان تھا۔ یعنی نبی یہ فرمانا چاہ رہے تھے اگر تمہیں دنیا کے معاملات میں ہدایت چاہیے تو بھی علی کے دروازے پہ آؤ، اگر تمہیں دین میں ہدایت چاہیے تو بھی علی کے دروازے پہ۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا مجھے دنیا چاہیے تو میں شام والوں کے پاس چلا جاؤں، مجھے دین چاہیے تو میں امام کے دروازے پہ آ جاؤں۔ نہیں، نبی نے کہا میں تمہیں ایک منصب دکھا رہا ہوں، میں تمہیں ایک راستہ دکھا رہا ہوں، میں تمہیں ایک نظام دے کے جا رہا ہوں جسے نظام ولایت کہتے ہیں۔ اگر تم نے دین یا دنیا لینی ہے تو انہی سے لینی ہے جنہیں میں یہ مقام ولایت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیے واقعہ غدیر پہ جو سب سے مفصل کتاب ہے وہ علامہ امین نے لکھی ہے، 11 جلدوں میں انہوں نے لکھی تھی، الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، یعنی یہ واقعہ غدیر قرآن مجید میں کہاں کہاں پر ہے اور سنت میں کہاں کہاں بیان ہوا، اور پھر عربی لٹریچر ادب میں کون کون سے شعراء نے اسے بیان کیا ہے۔ اور سب سے پہلے جس شاعر نے واقعہ غدیر خود غدیر کے میدان میں ہی مولا علی کی شان میں اس مناسبت سے قصیدہ پڑھا تھا وہ جناب حسان بن ثابت صحابی رسول تھے۔ اور یہاں تک کہ وہاں کے ایک شخص کا جسے پڑھ رہا ہوں کہ جو آپ کو یہ ولایت سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنے قصیدے میں ایک مصرے میں کہا فقال له قم یا علی، کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا اے علی کھڑے ہو جاؤ، فَإِنَّنِي رَضِيتُكَ مِن بَعْدِ إِمَامًا وَهَادِيًا، اے علی میں تم سے راضی ہو گیا کہ میرے بعد تم ان لوگوں کے امام بھی ہو اور ہادی و پیشوا بھی ہو۔ یعنی رسول باطنی ولایت کا اعلان نہیں کر رہے، مولا علی کی رہبری کا، مولا کی حاکمیت کا اور ان کے پیشوا ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہی حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہی اصحاب کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ کوفہ میں ایک دفعہ مولا علی نے اصحاب کرام وہاں کچھ تشریف فرماتے، انہیں کہا کہ میں تمہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ نبی نے مقام غدیر خم کے بارے میں میرے بارے میں وہاں اعلان کیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ کہتے ہیں کہ 12 صحابی کھڑے ہو گئے، شیخ دائیں طرف بیٹھے تھے، شیخ بائیں طرف، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے یہ سنا تھا۔ وہاں ایک آج شخص تھا، رسول خدا کے سلام کے بارے میں مولا علی نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ اے ارکم کے بیٹے، کیا تم نے یہ مقام غدیر خم پہ نہیں سنا تھا کہ نبی نے میری وہاں ولایت، حاکمیت اور مولائیت کا اعلان کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ابو طالب کے بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ مولا علی نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے اس کی سزا دے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص نبی نہ ہو گیا۔ پھر ایک اور وہی پہ شخص تھا، اس کا نام انس تھا، مولا نے کہا انس کیا تم نے نہیں یہ سنا تھا کہ مقام غدیر خم پہ رسول نے میری مولائیت کا اعلان کیا تھا، میری حاکمیت کا اعلان کیا تھا؟ وہ بھی کہتے ہیں یا علی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بڑھا
پھر مولا علی نے فرمایا کہ اے مولا اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے ایسی بخش کی مرض میں مبتلا کر اگر یہ چھپانا بھی چاہے تو وہ مرض نہ چھپ سکے. پھر علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, تاریخ شرح ابن ابی الحدیث مرتضی لکھتا ہے, شرح ابن ابی الحدیث جو ہے نہج البلاغہ کی, کہ جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا اللہ نے انس کو مرض کے مرض میں مبتلا کر دیا تھا, اور اس کی حالت یہ تھی وہ امامے کے ذریعے بھی اپنے داغ چھپانا چاہتا تھا, نہیں چھپ سکتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مولا کی ولایت کو چھپایا تو اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا ہے. یہ در حقیقت ایک راستہ نبی, ایک نظام نبی دکھا رہے تھے, اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ مولا کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. لیکن اس سال ہم نے عجیب دیکھا کہ کچھ شرپسند ایسے ہیں کہ جو در حقیقت لوگوں کو غلط طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ ایک مشہور کر دیا گیا کہ نہیں 18 ذی الحج کو خلیفہ ثالث حضرت عثمان کی شہادت ہے, اور نعوذ باللہ عام بھولے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی تھی کہ نعوذ باللہ اگر کوئی عید غدیر کے دن خوشی کر رہا ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی منا رہا ہے. اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو اس خداداد مملکت پاکستان میں مسلمانوں کو صحابیت کے نام پر اور ناموس صحابہ کے نام پر بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. یعنی جب بھی اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو ایسا پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے دور رکھا جائے مسلمانوں کو. اگر آپ خود علماء اہل سنت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو حضرت عثمان کی قتل کے بارے میں انہیں 5 اقوال لکھے ہیں. ایک قول ہے کہ انہیں 2 ذی الحج کو قتل کیا گیا تھا, ایک قول ہے انہیں 8 ذی الحج کو قتل کیا گیا تھا, تیسرا قول ہے انہیں 12 ذی الحج کو قتل کیا گیا, اور یہ 12 ذی الحج والا زیادہ معتبر ہے. پھر ایک قول ہے انہیں 17 یا 18 ذی الحج کو قتل کیا گیا. یعنی کتاب میں یہ جملے ہیں کہ جہاں وہ 17 ذی الحج کو قتل ہوئے یا 18 ذی الحج کو قتل ہوئے, تو در حقیقت سب سے جو ضعیف قول ہے وہ یہی 18 ذی الحج والا ہے, اور جو سب سے معتبر قول ہے وہ 12 ذی الحج والا ہے. اور یہاں تک کہ جیسے میں نے 2 جمعے پہلے کہا تھا نصاب کے حوالے سے کہ نصاب میں ایسے لگتا ہے جیسے ناصبیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, وہی نصاب کی کتابوں میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عثمان کو 18 ذی الحج کو قتل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نصاب بنا رہے تھے ناصبی, وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس ملک پاکستان میں فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جائے. ہاں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو 12 ذی الحج کو معتبر قول ہے, آپ بنائیے اور بتائیے کہ مرانسو نے کیوں شہید کیا گیا تھا, کیوں قتل کیا گیا تھا. آپ بتائیے وہ مروان جو خلیفہ ثالث کے قتل کی وجہ بن رہا تھا, یزید کے اس کے بیٹے کے بعد وہی مسئلہ بن بنا رہا تھا, اور یہ مروان بن حکم تھا جسے رسول خدا نے اور اس کے باپ کو گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا, یہاں تک کہ خلیفہ اول نے اسے واپس نہیں آنے دیا, خلیفہ ثانی نے اسے واپس نہیں آنے دیا. پھر تیسری خلافت میں یہ واپس آ گیا تھا کیونکہ یہ خلیفہ ثالث کا داماد پھر بنا تھا, اور حضرت عثمان کے قتل میں یہ منافق سب سے زیادہ پیش تھا. وہ واقعہ بیان ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں بیان کرنا چاہیے کہ ہم غدیر جو ایک متواتر حدیث ہے ہم اس کی حقیقت کو مسئلہ کرتے. مولا کائنات کی ذات پہ بلند کر سلام. جشن غدیر بآواز بلند صلوات. اور ایک جملہ آپ کو سمجھا دوں, یہ لفظ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ولایت, ایک ہوتا ہے ولایت. واو کے نیچے زیر اسے کہتے ہیں ولایت. ایک کہتے ہیں واو پر زبر, اسے کہتے ہیں ولایت. ہم مولا علی کی ولایت کے بھی قائل ہیں اور ولایت کے بھی قائل ہیں, ٹھیک ہے. اور بلکہ اور آسان کر دوں, ولایت علی پر غیر شیعہ بھی ایمان رکھتا ہے, وہ ولایت علی کا منکر ہوتا ہے. ولایت کا مطلب ہے محبت کرنا, یعنی میرے دل میں ولایت علی ہے, میں حضرت علی سے محبت کا قائل ہوں, اور واو پر زبر میں ولایت علی کا قائل ہوں, یعنی میرا یہ نظریہ ہے حکومت کرنے کا حق بھی علی ابن ابی طالب. اس لیے ہم ولایت کے بھی قائل ہیں
اور ولایت کے بھی قائل ہیں، اور دعا ہے ہماری ہمیں اسی عقیدے پر خاتمہ میں ہدایت فرمائے۔ اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے مولا کی ذات پہ بلند صلوات۔ پھر سب سے جو اسلامی مناسبات کا میں جلدی سے اشارہ کر دیتا ہوں۔ آج 19 ذی الحج کا جو دن ہے، روایات میں ہے کہ یہ خاتون الجنت اور مولا کائنات کی رخصتی کا دن تھا، اور پھر 22 ذی الحج کا جو دن ہے وہ صحابی امیر المومنین حضرت میسر تمام کی شہادت کا دن ہے، یعنی 60 ہجری اور 22 ذی الحج کو حضرت میسر تمام کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا سے چند روز پہلے انہیں کوفہ میں سولی پہ لٹکا کے شہید کیا گیا۔ اور پھر 24 ذی الحج کو میدان مباہلہ میں، جسے ہم عید مباہلہ کہتے ہیں، ہجرت کا 10واں سال تھا، نبی نے اس سے پہلے، جسے عام الوفود کہتے ہیں، کہ مختلف حاکموں کو خط لکھے اور انہیں دعوت اسلام دی۔ جب نجران، جو اس وقت یمن اور سعودی عرب کے بارڈر پہ علاقہ ہے، ان لوگوں کے پاس جب خط پہنچا تو وہ رسول کی تصدیق کے لیے آئے۔ خیر بات دلائل سے بڑھتے بڑھتے مباہلہ تک آ گئی، تو پھر وہاں پر جو قرآن نے کہا وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ جو دلائل کے آ جانے کے بعد ابھی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، اسے کہو تم اپنے بھی لے لاؤ، میں اپنے بھی لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں، تم اپنی نفس یعنی اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں، پھر ہم مباہلہ کریں گے، مناظرہ یا مباحثہ نہیں کریں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ سے دعا کریں گے جو جھوٹ ہے اس میں لعنت۔ اور اب یہ تمام علماء اسلام نے لکھا ہوا ہے کہ میدان مباہلہ میں بیٹوں میں حسن و حسین جا رہے تھے، بیٹی اور عورتوں میں جناب سیدہ جا رہی تھی، اور جو نبی کی جان اور نبی کا نفس بن کے جا رہے تھے وہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام جا رہے تھے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور اشارہ کرتا ہوں کہ نوجوان جو میری ملت کے ہیں ان کے لیے، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کائنات رسول خدا کے بعد جناب آدم سے عیسیٰ کے بعد حضرت نبی سے افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی دھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کی ایک دلیل قرآن مجید سے یہی آیت مباہلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مولا علی علیہ السلام کو نفس رسول کہا ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہو کہ رسول جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے، تو جو نفس رسول ہوگا وہ بھی نبی کی طرح افضل ہوگا۔ اور پھر یہی 24 ذی الحج کو ہجرت کے 10ویں سال مولا علی نے حضرت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی، تو پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتا ہے، حضرت رکوع میں انگوٹھی زکات دیتا ہے۔ پھر 25 ذی الحج کو سورہ نحل اہل بیت کی شان میں نازل ہوا کہ جب در حقیقت اہل بیت علیہ السلام نے کے گھر منت کے انہوں نے نظر کے روزے رکھے ہیں، در حقیقت کے واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے اگر آپ مشکلات میں گرفتار ہو تو انسان نظر خدا کی بارگاہ میں کرے، کوئی منت کرے، اور وہ نظر کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے اہل بیت نے بتایا کہ شہزاد میں بیمار تھے، یہ دعا بھی کرنے تو شفا یاب ہو سکتے، یہ ہمیں سکھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم منت مانتے ہیں کہ اگر یہ دونوں شہزادے شفا یاب ہو جائے تو 3 دن روزے رکھے جائیں گے۔ جب افطار کا وقت تھا، ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن اسیر آ گیا، تو پھر انہوں نے وہ روٹیاں انہیں عطا کر دی۔ تو اللہ نے پھر کہا کہ یہ گھرانہ ایسا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور اسیروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ جو جملہ انہوں نے شاعر نے کہا تھا، اللہ نے وہ بین ہی آیتیں قرآنی کی صورت بنا دی۔ انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے شکریہ ادا کیا تو اہل بیت کے افراد نے کہا تھا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم سے شکریہ کے لیے نہیں کھلائے ہیں، ہم صرف خدا کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے نہ تمہیں شکریہ کے بدلہ چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جو سال کا آخری دن ہے اس دن 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہوتی ہے کہ 2 رکعت نماز آخر الصلاۃ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص اور 10 دفعہ آیت الکرسی، دونوں آیتوں میں 10 دفعہ آیت الکرسی بھی اور 10 دفعہ سورہ اخلاص بھی۔ جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد خدا سے دعا مانگیے واللہ سال بھر میں جو کچھ سبب کیے کوتاہیاں گناہ ہوتے رہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے، اور یہاں تک کہ جو نیا سال
آ رہا ہے اسے میرے لیے باعث سعادت مندی قرار دے۔ اور انشاءاللہ جب یہ نماز پڑھی جائے تو روایت میں ملتی ہے کہ اگر انسان کو سال بھر میں کوئی غلطی کوتاہیاں ہوں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور انتہا ذی الحج سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔